نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين الراشدين المرشدين وأتباعه وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحبني وأحب هذين، وأشار إلى الحسن والحسين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. محرم شریف کا آخری جمعہ ہے. آج کے مختصر وقت میں حضرت امام عالی مقام سید الشہداء شہید کربلا ابن سیدہ زہرا نور نظر شیر خدا اور برادر امام حسن مجتبی اور نواز صاحب حضور امام الانبیاء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا جو اہل ایمان پر فرض ہے ایک پہلو بیان ہوگا. یعنی محبت کے کئی پہلو ہوتے ہیں، کئی انداز ہوتے ہیں. اس کے ایک پہلو کے حوالے سے آج آپ چند جملے سماعت فرمائیں گے. تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے
کہ حضرت سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنا یہ ایمان کا جز ہے، اور مطلوب شرع ہے۔ پہلی بات یہ سماعت فرمائیں۔ اس کے بے شمار دلائل میں سے میں صرف تکمیل کی غرض سے چند جملے چن کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ تمام آیات اور احادیث جن میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھنے کا حکم ہے، وہ حضرت امام حسین کی ذات سے محبت کے لازم ہونے کی بھی دلیل ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت امام حسین بھی صحابی ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام آیات و احادیث جن میں حضور کے اہل بیت سے محبت لازم ہونے کو بیان کیا گیا ہے، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ حضرت امام حسین صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت نبوت کے عظیم فرد بھی ہیں۔ تکمیل کی غرض سے صرف میں ایک دو دلائل کی طرف صرف اشارہ کر سکوں گا، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جب سمجھ آ جائے تو اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ روایت نہیں، یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، 25ویں پارے کی سورۃ شورى شریف میں موجود ہے۔ اس کی کئی تفسیریں ہیں، اور قرآن مجید کی ہر تفسیر حجت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن شریف کی آیات کی محدود تفسیریں نہیں ہوتی بلکہ بکثرت تفسیریں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث کی روشنی میں 60 ہزار تفسیریں ہیں ایک ایک آیت کی۔ تو ایک تفسیر کے مطابق اس آیت کا جو مضمون ہے وہ ہے حب اہل بیت کی فرضیت، اہل بیت کی محبت کا فرض ہونا۔ اور میں یہ جملے پہلے آپ کو نوٹ کرا چکا ہوں پچھلے جمعہ پہ، کہ ایک ہوتی ہے حب، ایک ہوتی ہے ود۔ جی حب جو ہے یہ بھی محبت ہے، ود بھی محبت ہے، لیکن ود اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس میں ولولہ ہو، جس میں کثرت ہو، اور جس میں اہل محبت کے دل میں محبوب کے بارے میں بے چینی ہو، بے قراری ہو۔ تو اس آیت میں وہی ود کا مادہ موجود ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْحُبَّ فِي الْقُرْبَى، نہیں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت اور ود جو ہے ایک ہی چیز ہے، معنی کہ مال کے اعتبار سے۔ تو معنی یہ ہوگا، اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں میرے محبوب کی آل سے ایسی محبت رکھو کہ تمہارے دل پھڑکے ان کی محبت میں۔ تو بتائیے کہ اس آیت کے مضمون پر حضرت امام حسین کو باہر نکال کر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام عالی مقام کی محبت فرض ہے۔ ایک دلیل یہ آیت کریمہ ہے، اور یہ عمومی دلیل ہے۔ عمومی کا مطلب ایک فرد خاص کا ذکر نہ ہو، جماعت خاص کا ذکر نہ ہو، بلکہ اس میں یہ تمام اس میں جو اس کے افراد ہیں سب کو شامل کر کے سب کا حکم بیان کیا جائے۔ ایک عمومی حدیث، یعنی ایسی حدیث کے جس کا مضمون عموم کے وصف سے متصف ہے، وہ بھی ساتھ ملا لیں۔ ترمذی شریف ہے جس کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ، تین چیزوں کی محبت کی حضور نے تاکید فرمائی، توجہ کی ضرورت ہے۔ احب اللہ، احبونی،
अहिब्बू अहल बैती, मुझसे भी मोहब्बत रखो, अल्लाह से भी मोहब्बत रखो, मुझसे भी मोहब्बत रखो और मेरी आल से भी मोहब्बत रखो। सरकार ने इंतहाई फसीह बलीग अंदाज में, और हुजूर तो अफसाहुल फुसहा अबलगुल बुलगा, कि दुनिया के तमाम अहले जुबान जिनकी फसाहत और बलागत का मुकाबला न कर सके, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से जो फसाहत और बलागत चाहिए थी कि जिससे लोगों को बात समझ में आ जाए, उसको हुजूर ने पेश नजर रखा और बाकायदा उसका अपने हवाला दिया मुक्तदा हाल के मुताबिक, यानी जिसके हवाले से बंदू को बात समझ में आ जाए। अल्लाह से मोहब्बत रखो, क्यों? फरमाया लिमा यग़दूकुम मिन निअमतिन, फी रिवाया मिन निअमिही, वो सब कुछ देने वाला जो है, हकीकी माने में सब कुछ देने वाला जो है, इसलिए उससे मोहब्बत रखो। व अहिब्बूनी, और मुझसे मोहब्बत रखो, क्यों? लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। यानी अल्लाह ताला को तुमने देखा नहीं, उसका कलाम सुना नहीं, हवास से महसूस नहीं किया, अक्ल से मालूम नहीं किया, तुम्हारे पास जो इल्म के जराए हैं वो नाकिस हैं, अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकते, खुदा की मारिफत और पहचान के लिए वो काम नहीं दे सकते। लिहाजा ये काम देने के लिए अल्लाह ने दरमियान में रखा है मुझे। अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती मेरी मोहब्बत के बगैर। हुजूर ने ये फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ये मजमून कुरान में भी मौजूद है। व अहिब्बू अहल बैती, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो, क्यों रखो? लिहुब्बी, मेरी मोहब्बत की वजह से, क्योंकि वो मेरा जुज़ है, वो मेरा हिस्सा है, वो मेरे हैं, तो जो मेरे हैं गोया मैं हूं, लिहाजा मुझसे मोहब्बत रखो अल्लाह की वजह से, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो मेरी वजह से। हजरत इमाम हुसैन के बगैर अहले बैत का जो बाब है या उसकी जो फसल है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। तो इसलिए यह हदीस लाजिम करती है कि हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत फर्ज हो। एक बात मजीद पेश करना चाहता हूं। हुजूर ने तलकीन फरमाई कि मेरी मोहब्बत और मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। एक तो है कि मोहब्बत करो, एक यह है कि उसकी तालीम दो, सिखाओ। तो यूं समझे कि आज का यह बयान अपनी मर्जी का नहीं, यह सरकार के फरमान के तहत है। हुजूर फरमाते हैं यह सिखाओ। सिखाने के कई तरीके हैं। तालिब इल्म तो क्लास में बताओ, सामीन हूं तो इज्तिमा में बताओ, उनको समझाओ मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत कितना जरूरी है। पाबंद करो लोगों को। कैसे फरमाया हुजूर ने, और बयान अंदाज बयान जरा देखिए, तर्ज बयान। अद्दिबू औलादकुम सलासा खिसाल औ क़ाला अला सलासी खिसाल। जब तुम्हारे बच्चे, ये बड़ों को हुक्म फरमाया हुजूर ने जी, जब तुम्हारे बच्चे समझदार होने लगे, तुम्हारी बातों को कैच करने लगे और सवाल करने लगे, अब्बा इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये किस काम आती है। बच्चे की उम्र का एक हिस्सा ऐसा होता है उसको तजस्सुस होता है। पता नहीं आपको याद है या नहीं,
جی تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. یہ فرمائے شروع میں یہ بات سکھاؤ. کیا کرو؟ شروع میں جب سمجھ پیدا ہونے لگے کیا کرو؟ 3 چیزیں سکھاؤ اپنے چھوٹے بچوں کو. تو 3 چیزیں بچوں کو کیوں سکھاؤ؟ تاکہ بڑے ہوں تو ان کو پتہ چلے ہم کس مذہب کے ہیں. آپ جو نہیں بول رہے پتہ نہیں کس مذہب کے ہیں. ہیں تو ظاہر ہے ادھر کے، میں صرف بولنے کی بات کر رہا ہوں. اچھا خیر، تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں ان کو کوئی گمراہ کرنے لگے تو وہ یہ کہہ سکے میرا ابا اس مذہب کا تھا. یعنی بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. خالی کیسٹ میں جو بھر دیا جائے جی وہ مضبوط ہو جائے گا، اور صاف تختی پہ جو لکھ دیا جائے وہ نقش ہو جائے گا، مٹ نہیں سکے گا. یہ مطلب ہے اس کا. حضور نے فرمایا کہ تمہارے بچے جب اس عمر کو پہنچے، سن شعور، تھوڑی سی سمجھ پیدا ہو جائے تو ان کو اس وقت 3 چیزوں کی تعلیم دو. اور اس کو تادیب کے لفظ سے ارشاد فرمایا، ادبو ادب یؤدب تادیبا. تادیب کا مطلب ہوتا ہے باقاعدہ سکھانا. باقاعدہ سکھانا یعنی یہ نہیں کہ کہو سیکھ جائیں گے خود بخود. بچے تمہارے سکھائے گا کون؟ تو پہلا مدرسہ تو تمہارا گھر ہے، لہذا پہلا فرض تمہارا بنتا ہے. 3 چیزوں کی تعلیم دو، 3 چیزیں ان کو سکھاؤ. کون کون سی 3 چیزیں؟ ذرا اس پر توجہ کی ضرورت ہے. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیت ہی، اور اپنے اہل بیت کی محبت، وتلاوت القرآن فی روایت وقراءت القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن کی قرات سکھاؤ. تو پہلے تو بات یہ ہے کہ جب حضور نے امر کا صیغہ استعمال فرمایا، امر حقیقی معنی میں وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو اہل بیت کی محبت کیا ہوئی؟ واجب. تو جب محبت واجب ہے تو بولنا بھی واجب ہے. سارے بولو جی. ادبو امر کا صیغہ ہے. الامر للوجوب، یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، قاعدہ مسلمہ. امر حقیقی معنی میں وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو جب امر ہے، امر حقیقی معنی میں وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا نبی کی محبت. وجوب کا معنی ضروری، نبی کی محبت سکھانا بھی ضروری، اہل بیت کی محبت سکھانا بھی ضروری. اور چھوٹے بچوں کا حوالہ دے کر فرمایا قرآن بھی ان کو پڑھاؤ. تو اس کا مطلب یہ تلاوت بھی شروع میں ان کو سکھاؤ. یہ نہیں کہ بڑے ہوں گے تو پڑھ جائیں گے، 10ویں کے بعد پھر ان کو جو ہے نا مولوی کے پاس بھیج دیں گے، پڑھ جائے گا نہ. ابھی سے سکھاؤ تاکہ ابھی سے اس کا دل منور ہو جائے، اسی کا دل روشن ہو جائے اللہ تعالیٰ کے کلام کے انوار و تجلیات سے. تو اب غور فرمائے بھائی، اس پہ ذرا توجہ کی ضرورت ہے کہ حضور نے جو سیٹنگ رکھی ہے وہ کیسی رکھی ہے. یوں کیوں نہیں فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، قراءت القرآن وحب نبیکم وحب اہل بیتی. قرآن پڑھنا سکھاؤ، نبی اور آل نبی کی محبت سکھاؤ. قرآن کو آخر میں کیوں رکھا؟ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا غلطی ہوگی اور نبی غلطی سے پاک ہے. اور پھر یہ کہ نبی خود نہیں بولتا، اللہ کی وحی سے بولتا ہے. تو جب خدا کے حکم سے نبی بولتا ہے اور حضور کلام فرما رہے ہیں تو خود نہیں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرما رہے ہیں. تو اب نکتہ سمجھنا پڑے گا. وہ یہ ہے بھائی، بالکل مختصر بات کرتا ہوں. نبی کی محبت یہ ہے عقیدہ، آل نبی کی محبت یہ بھی عقیدہ، اور قرآن پڑھنا، پڑھانا، تلاوت، قرات یہ ہے عمل. عقیدے کا صحیح ہونا پہلے ضروری ہے، نیک عمل بعد میں اس کی ثانوی حیثیت ہے. وہ تب قبول ہوگا نیک عمل جب عقیدہ صحیح ہوگا.
آپ اس پر غور کریں گے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا اور آسانی سے بالکل جس طرح کہتے ہیں بھی توڑ تک پہنچ جائیں گے. لیکن توجہ کی ضرورت ہے اس پہ. قرآن جیسی چیز کو مقدم نہیں فرما مؤخر فرما دیا. وجہ کیا؟ وہ ہے عمل. وہ ہے عمل. اور تمام اعمال کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ قرآن پر تو ہے. نماز نکلی قرآن سے, روزہ نکلا قرآن سے, حج نکلا قرآن سے, زکوٰۃ نکلی قرآن سے, جہاد نکلا قرآن سے, تبلیغ دین نکلی قرآن سے, درس و تدریس نکلا قرآن سے, سبحان اللہ پڑھنا قرآن سے, الحمدللہ کہنا قرآن سے, اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنا قرآن سے, کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند کرنا, اللہ کی ضربیں لگانا, یہ سب چیزوں کی بنیاد قرآن پر ہے. تو حضور صرف قرآن کا لفظ بول کر یہ نہیں فرما رہے بھائی تلاوت کے لفظوں کی بات ہے, بلکہ حضور یہ فرما رہے ہیں جب تک دل میں میری محبت نہ ہو, میری آل کی محبت نہ ہو, نماز بیکار ہے, روزہ بیکار ہے, حج بیکار ہے, زکوٰۃ بیکار ہے, جو نہیں بولے گا وہ بھی بیکار ہے. بیکار ہوتے تو یہاں نہ آتے. میں نے جگایا صرف آپ کو. آپ جب کار آمد ہو تو کام تو دو کوئی نہ کوئی. تو معلوم ہوا حضور نے اپنی اور اپنے آل کی محبت کو مقدم فرمایا, کیونکہ یہ ہے عقیدہ. قرآن ہے عمل, اور قرآن سے لکھنی نماز, نماز بھی عمل, اس سے نکلا روزہ, روزہ بھی عمل, حج بھی عمل, زکوٰۃ بھی عمل, جہاد بھی عمل, تبلیغ بھی عمل. کوئی عمل قابل قبول نہیں نبی کی محبت کے بغیر, آل نبی کی محبت کے بغیر. اور پھر مجھے کھول کر ترجمہ کرنے دے, حسین کی محبت کے بغیر نماز نماز نہیں, روزہ روزہ نہیں, حج حج نہیں, زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں. یہ میں نے عمومی دلیل پیش کی ہے. اب سنیے خصوصی دلیل, خصوصی جس میں حضور نام لے کر فرمائیں. حسنین کریمین حضور کی خدمت میں حاضر تھے تو حضور نے ایک ارشاد فرمانا شروع فرما دیا, من احبنی, جس نے مجھ سے محبت کی, واحب ہذین, اور ان دو سے محبت کی. ان دو سے اشارہ فرما کر متعین کر دیا. اور حدیث شریف میں اس کی تشریح موجود ہے متن کے ضمن میں, اشارہ الی الحسن والحسین. حضور کا اشارہ امام حسن کی طرف تھا اور امام حسین کی طرف تھا. جو مجھ سے محبت رکھے اور ان دو سے محبت رکھے, واباہما, اور ان کے والد صاحب سے, وامہما, اور ان کی والدہ ماجدہ سے, مطلب اہل بیت ہونے کی نسبت سے, کان معی فی درجتی یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا اور جنت میں جانے کی باری آئے گی تو میں ایسے محب کو, اب ایک عظیم نکتہ یہاں پہ, جو مجھ سے محبت رکھے. حضور اپنی ذات کو پہلے مقدم فرما رہے ہیں. مجھ سے کا مطلب میری نسبت والی محبت ہو. ایک سوال کا جواب دے گیا ہوں, ہاں ایک سوال کا جواب دے گیا ہوں. میری نسبت والی, نسبت والی یہ ہوتی ہے حضور کی ہر نسبت کی قدر کرو. اس میں صحابہ بھی شامل ہیں, لہذا صحابہ کا نام لے, اہل بیت سے محبت نہ ہو, وہ بھی احبنی میں شامل نہیں ہے. آل کا نام لے, اصحاب سے باقی ہو, وہ بھی احبنی کا مصداق نہیں ہے. مصداق وہ ہوگا جو حضور کی نسبت والی محبت رکھتا ہوگا. اس میں صحابہ کی محبت بھی فرض ہے اور نبی کی آل کی محبت بھی فرض ہے. اب آگے حضور کیا فرماتے ہیں جی, کیا فرماتے ہیں حضور؟ میں جنت میں اسے اپنے پڑوس میں رکھوں گا. دو چیزیں آ گئی, جنت بھی ملے گی اور ملے گی بھی میرے پڑوس میں, اسی درجے میں. جی پہلے فلور پہ, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ
कई फ्लाइट हैं, पड़ोसी होते हैं, उसी फ्लाइट में उसी फ्लोर में रखूंगा जिसमें मैं हूंगा। यानी बजाते खुद नहीं, इस मोहब्बत की विसातत से ये मोहब्बत वास्ता बन जाएगी। मोहब्बत शॉर्टकट रास्ता है। वो इसका माना क्या हो रहा है, जरा तवज्जो तो फरमाएं। जो होंगे दूर उनको हुजूर की जियारत के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी। दूसरे एरिया में होगा कोई, उसको ये जन्नत छोटी थोड़ी है। अर्द हस्समावात वल अर्द, सातों जमीन आसमान, अल्लाह फरमाते हैं इनको फैला दो, मेरी एक जन्नत बनेगी। सुभान अल्लाह है। अब हम यहां पे सफर करते हैं, कितनी सहूबतें होती हैं जी। तो इतना लंबा उसका एरिया जी, सातों जमीन आसमान फैला दें तो जन्नत के बराबर जाकर बने रकबे के एतबार से। तो कितना दूर दूर होंगे जन्नती। तो फिर हुजूर की जियारत के लिए वीजा लगवाना पड़ेगा। लेकिन जो हुजूर के आलो असहाब से मोहब्बत रखता है, हुजूर को निस्बत वाली, उसका वीजा अभी से लग चुका। मेरे पड़ोस का मतलब यह है, सुबह शाम मेरा दीदार होगा, सुबह शाम मेरी जियारत होगी। तो अब गौर फरमाए, हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत की क्या अहमियत है। अब खुसूसी सुनिए, खुसूसी एक और हदीस, खुसूसी, खुसूसी से भी खुसूसी। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत रखता हूं। किन दोनों से? हसन से, हुसैन से। फ़अहिब्बहुमा, तुझे जो इनसे मोहब्बत है सालेहियत की बुनियाद पर, तकवा की बुनियाद पर, वो अलहदा खाना है। इस एतबार से भी इनको महबूब बना के मेरे महबूब हैं। सिर्फ ये नहीं फरमाया, दुआ यहां पे खत्म नहीं। इब्बा मैं युहिब्बुहुमा, जो इनसे मोहब्बत रखे वही, जिसकी तशरीह हो चुकी, मेरी निस्बत वाली, जो इनसे मोहब्बत रखे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। ये दो को मिलाकर, पहले थी उमूम अहले बैत को मिलाकर, फिर थी चार अफराद कुदसिया का नाम लेकर, और अब हदीस सुनी आपने दो शहजादों को मिलाकर। अब सुनिए खुसूसी से भी खुसूसी, जिसमें सिर्फ हजरत इमाम हुसैन का नाम है। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब यहां पर यह जुमला मैं अभी से वाजे कर दूं, मुझसे क्या 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 मतलब, मुझसे का क्या माना? हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। ये जो छोटी नहर चलती है, छोटी नहर, एक तो बड़ी नहर चल रही है ना खानपुर अड्डा पे जी, इसका पानी किसका पानी है? दरिया का। एक चल रही है हमारे पीछे इधर, इसका पानी भी दरिया का पानी। तो अब बाद औकात ये होता है, मैं एक मसला बता रहा हूं, यानी इसका ज़िराअत का मसला, कि बाद काश्तकारियां, ये जो ट्यूबवेल का पानी होता है उससे वो कमजोर चीजें पैदा होती हैं, कमजोर चीजें पैदा होती हैं। और ये जो होता है नहर और दरिया वाला पानी, इससे जी काश्त बड़ी मजबूत पैदा होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि इसमें जितने अज्जा है ना मादनियात के, वो ट्यूबवेल के पानी में नहीं है। खुसूसन जनाह पार्क में ट्यूबवेल लगा दो काश्तकारी को, मेरे ख्याल में बस वही एक पानी उसको काफ़ी हो जाएगा। कड़वा पानी जो है, मैंने एक मिसाल पेश किया जी, और बिल्कुल नमकीन पानी जो है वो तो जलाकर रख देगा। तो अब
کوئی کسی سے کہے کہ میری کاشتکاری کمزور ہے، میری کاشت کمزور ہے، فصلیں کمزور نکلتی ہیں، وہ کہے پانی کون سا دیتے ہو؟ وہ کہے ٹیوب ویل کا، وہ کہے دریا کا دو، کیا کرے؟ تو اس نے دریا کی بجائے مائنر کا پانی لگا دیا، تو ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ اس نے تو دریا کا کہا تھا، اس نے مائنر سے دے دیا جی، تو کیا اس نے دریا کا پانی نہیں دیا؟ دریا کا پانی اس نے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ مائنر نکلا چھوٹی نہر سے، چھوٹی نہر نکلی بڑی نہر سے، بڑی نہر نکلی دریا سے، تو پانی تو وہی دریا کا ہوا نا۔ تو مائنر دریا سے اور دریا مائنر سے، اس معنی میں تھوڑا سا جملہ میں تبدیل کرتا ہوں، ذرا آسان بنا دو، یہ سمجھ آتا تو آپ ہلتے کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ ہلے، سارے نہیں ہلے، میں چاہتا ہوں سارے ہل پڑے، جذبے میں آ جائیں۔ حضور حسین سے اور حسین حضور سے، حضور ہے اصل، حسین ہے فرع، تو فرع تو اصل سے نکلتی ہے، لیکن اصل فرع سے کیسے نکلتی ہے؟ نہر تو نکلی دریا سے، لیکن دریا تو نہر سے نہیں نکلتا نا۔ تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا الفاظ کی تبدیلی سے، تبدیلی کا دور ہے جی، تھوڑا سا آسان کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرما تھوڑی سی۔ حضور سے امام حسین کی جان نکلی، اور امام حسین سے حضور کی شان نکلی، تو فرمایا میں حسین سے اور حسین مجھ سے۔ جہاں یہ آ جائے یہ نہ سمجھنا یہ آ گیا ہے، میں آ گیا ہوں، اس کا وار میرا وار، اس کا اقدام میرا اقدام، اس کا آ جانا میرا آ جانا، اور اس کا فیصلہ میرا فیصلہ۔ اور یہ فرمانے کے بعد اگلا جملہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس پر غور فرمائے، احب اللہ من احب حسینا۔ اس سے لگ رہا ہے کہ حضور میدان کربلا کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ تو کچھ کہیں گے ان کا اقدام غلط ہے، حاکم وقت سے بغاوت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تفریق ہے، یہ اس پر فلاں فلاں حکم لگتا ہے۔ حضور نے ایک ہی جملے میں فیصلہ فرما دیا۔ ادھر بحث میں پڑھنے کے بجائے یہ دیکھنا ہے کون، اور یہ دیکھنا کہ ان کے پاس سند کہاں کی ہے۔ سند میں خود دے رہا ہوں، حسین منی و انا من حسین، اس کا آ جانا میرا آ جانا، لہذا میدان کربلا میں اس کے فیصلے میرے فیصلے ہیں۔ اب حضور یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں دو جماعتیں ہو جائیں گی، دو کیا بہت سی ہو جائیں گی جی۔ اب اسی یعنی مہینے میں دیکھیں کتنی جماعتیں آئی ہیں جی۔ یہ کراچی میں جو ریلی نکلی ہے ایک جی، اس میں امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، نعوذ باللہ جی، امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگے۔ میرے پاس نیٹ وہ موجود ہے، سب کے پاس موجود، سب نے دیکھا ہوا ہے۔ اور اسلام آباد میں تو تقریر ہوئی ہے باقاعدہ جمعہ کے اجتماع میں جی، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے پر جو ہے نا تقریر کی گئی، بھئی اس کو رحمت اللہ کا ادب کرنا چاہیے، سیدنا کہو، حضرت کہو، کم از کم یہ کہ رحمت اللہ علیہ اس کو ضرور کہو۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں جی۔ کچھ کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ جی تابعی ہے، کیا تابعی ہے، اور کچھ نے کہہ دیا صحابی ہے، دونوں جھوٹ ہیں۔ یزید صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، کیونکہ صحابی کے لیے حضور کی زیارت ضروری ایمان کی حالت میں، اور یہ تو پیدا ہی سن 26 ہجری میں ہوا ہے جی، حضور کے یعنی وصال کے 26 سال کے بعد، یعنی اس کے بعد 16 سال کے بعد، کتنی تو صحابی تو نہ ہوا۔ اب رہی تابعی کی بات، تابعی بنا ہے تب ان سے، تب ان کا معنی ہوتا ہے صحابی کی پیروی کرنا، تو جو صحابی کا قاتل ہے وہ پیروی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین صحابی تو ہیں، تو یہ قاتل ہے، نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے۔ حضور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، پڑھے ہوئے کا رنگ بھی ذرا دیکھیں
یا تو پڑھا نہیں ہے یا پڑھا تو بھول گئے یا سب کچھ چھپا دیا انہوں نے. پرانے زمانے میں یہ تھا، خود حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک بندے نے یزید کی تعریف کی، تعریفی انداز میں نام لیا. عمر بن عبدالعزیز یزید کے خاندان کے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن عادل عمر ثانی. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کو لمبا پاؤ. کیا کرو؟ لمبیا پاؤ. آپ کیا کہیں گے؟ بولیں گے ان کو بچھا دو. چلو دونوں بولیں آگے اس میں. ہاں لمبیا پاؤ، لمبا کر دیا اس کو. جی حضور کیا حکم ہے؟ لمبا ہو گیا. امارا بہی فضربا 20 صوتن، فرمایا اس کو 20 کوڑے لگاؤ. 20 کوڑے لگائے گئے صرف اس بات پر کہ اس نے تعریفی انداز میں یزید کا نام لیا. سبحان اللہ. پھر یزید کتنا نیک آدمی ہے جس کا نام لینے پر 20 جوتے لگے ہیں. یہ تو ادھر لگ رہے ہیں، آگے کتنا لگے گے ذرا یہ آپ جو ہے نا اس کا اندازہ فرما لیں. ٹھیک ہے. تو 20 کوڑے مروائے حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے. یہ سارا کچھ بھول گیا یا پڑھا نہیں ہے. اور پھر میں مزے کی بات عرض کرتا ہوں. حدیث شریف کی کچھ عرصہ پہلے تھی 80 کتابیں منظر عام پر. کتنی؟ 80، جن میں سے 6 زیادہ مشہور ہیں سیاستہ جن کو کہتے ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اور ان کے علاوہ دیگر کتب حدیث منظر عام پر جو آئی تھیں وہ تھی 80. اب بن گئی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. یعنی بڑے بڑے بزرگوں نے کتابیں لکھی، پرانے کتب خانوں میں محفوظ تھیں، اس میں مخطوطے تھے. تو اب وہ شائع ہو گئے. تو میں ایک ہی بات کرتا ہوں 100 کی ایک، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یا آپ نہیں بولتے تو میں کہوں گا شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات. چلو آپ کو تکلیف نہیں دیتا میں، آپ نیند کریں کوئی بات نہیں، اور تقریر نیند میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ. جب ختم شریف قبر میں پہنچ جاتا ہے تو آپ کیا چیز ہو، تقریر بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گی، کوئی فکر نہیں، زور لگاؤ نیند پہ. اچھا خیر، اب ذرا توجہ فرمائیں. میں 100 کی ایک بات کرتا ہوں. حدیث شریف کی بڑی سے بڑی کتاب سے لے کر صحیح بخاری سے لے کر اور چھوٹی سے چھوٹی کتاب تک 14 صدیوں میں کسی سنی امام محدث نے یزید کی روایت قبول کی ہو مجھے کسی ایک کتاب میں دکھا دو. سب نے یہی لکھا موذی آل رسول، ہم اس کی روایت لیتے پھریں. لیسا بے اہلن ان یروا عنہ. امام ابن حجر عسقلانی نے تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات لکھ دی اپنی کتاب تہذیب و تہذیب میں. یہ اس لائق ہی نہیں کہ ہم اس کی روایت کو اپنی کتاب میں قبول کر کے رکھیں. مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی روایت لے کر اس کے نام سے اپنی کتابوں کو خراب نہیں کرنا چاہتے. سبحان اللہ. امام ہو تو ایسا ہو جس کی روایت ہی بھی قابل قبول نہ ہو. اور ہمارے ائمہ نے تو فرمایا یجوز اللعنت علی یزید، یزید پر لعنت جائز ہے، یزید پر لعنت جائز ہے. اور اس پر بڑے بڑے لفظ اس میں یزید پلید، کیا یزید پلید، لعین، مردود، فاسق، فاجر، ظالم، یہ سب لفظ اس کے لیے استعمال کیے گئے. جس پر لعنت بھیجنا جائز ہو وہ بزرگ ہوگا. پچھلے چپ کیوں ہو گئے ہیں پتہ نہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اب ذرا توجہ فرمائیں. جس پر لعنت بھیجنا جائز ہو جی وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب اشارے ہیں، فیصلے ہیں ہمارے ائمہ کے. یہ جب مسئلے چلیں جس بھی صدی میں چلیں، 14ویں یا 15ویں میں یا قیامت تک، تم ادھر نہ دیکھا پیچھے نہ دیکھا مدینے سے عقیدہ کیا آ رہا ہے. اور ہمارے ائمہ نے لکھا جو یہ کہتا ہے امام حسین باغی ہیں وہ خارجی ہے. وہ کیا ہے؟ خارجی ہے، یعنی سنی نہیں.
یہ ساری باتیں جو ہے پسے پوش ڈال دی, کچھ نظر ہی نہیں آیا. اور یزید کے بارے میں نعرے لگ رہے ہیں جی, اور تو اور حدیثیں بھی بنا لی گئیں. میں کہتا ہوں اس کے جنتی بہشتی ہونے کی کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث میں. میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کسی ٹائم بیان کروں گا جو حدیث سے مغالطہ دیا جاتا ہے. آج صرف اتنا سمجھ لیں جی کہ ہمارے بزرگوں کا کیا فیصلہ ہے پیچھے یزید کے بارے میں. میں نے ایک تقریب میں ایک بات سنی تھی, مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول کی یہ بات. آپ حب اہل بیت میں علامت تھے اپنے دور میں. کچھ بندے تھے جو یزید کی فیور میں تھے, وہ اس کی تعریف کرتے رہتے تھے. حضرت مولانا جامی جو عاشق رسول ہیں, اور جنہوں نے نعت لکھی تھی اور حج کے مجمع سے مجمع میں ان کو تلاش کر کے حضور کے باطنی حکم سے مدینہ شریف نہیں جانے دیا گیا, اور حاکم وقت نے سمجھا شاید مجرم ہے. حضور نے فرمایا مجرم نہیں, نعت ایسی لکھی ہے اگر اس نے میرے روزے پر پڑھی تو اس کے عشق کو سلام کرتے ہوئے اعزاز دیتے ہوئے ہمیں روزے انور سے باہر آ کر اس کا استقبال کرنا پڑا. یہ ہے مولانا جامی. تو مولانا جامی ایک محفل میں موجود تھے, اور وہ دوسرا بندہ بھی ان کا بھی ایک نمائندہ موجود تھا, اس کا نام تھا مولانا مزید, مولوی مزید. مزید کوئی کچھ فرمائے, مزید جس کو حل میں مزید. بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا موقع غنیمت ہے, آج مسئلہ نہ حل کرا لوں. اس نے کہا کہ حضور یہ جو بندہ بیٹھا ہے نا مولوی مزید, یہ کہتا ہے یزید بہت اچھا تھا, اور آپ کیا کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے کہ نہیں؟ مولانا جامی نے سبحان اللہ ایسا جواب دیا دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا. چبھتا ہوا, ایمان افروز, باطل سوز, ہر ذہن کو اپیل کرنے والا, اور ایک علمی لطیفہ بھی بنا دیا آپ نے جی. یعنی علم کے انداز میں خوش طبیبی بھی ہو جائے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے. وہ یہاں ایک ہمارے پیر بھائی تھے ظاہر پیر کے, وہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں, ابھی زندہ ہیں ابھی تک, وہ پرانے دور کے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے حضور غزالی زبان کی خدمت میں آم بھیجے چن چن کر, بڑے عمدہ قسم کے. پھر جو ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا مولانا آپ کے آم پہنچے تھے لیکن ناقص بہت تھے یار. میں ڈر گیا, میں نے کہا شاید خراب تھے, گل گئے تھے. تو آپ نے اس کو محسوس فرمایا. میں نے کہا حضور میں نے تو چن چن کر بھیجے تو قبول نہیں ہوئے, تو میں معذرت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ناقص اس معنی میں بہت اچھے تھے لیکن تھوڑے تھے. یعنی اس کو خوش کرنا مقصود تھا. تو یہ ہوتا ہے علمی لطیفہ, علمی اندر خوش طبیبی بھی ہو جائے, مسئلہ بھی حل ہو جائے. بڑھیا کہہ رہی تھی دعا فرمائے میں جنت میں جاؤں. حضور فرمایا بوڑھے تو جنت میں جائیں گے نہیں. وہ جب پریشانی فرمایا بوڑھی ہوگی تو مسئلہ پیدا ہوگا. قیامت میں کوئی بوڑھا بوڑھا نہیں ہوگا, تو کم از کم بزرگان تو سبحان اللہ کہیں. اب ذرا غور فرمائیں, مولانا جامی نے چبھتا ہوا کلام فرمایا اور خوش طبیبی بھی شامل فرما دی اور لطائف علمیہ سے بنا دیا. فرمایا یہ کہتا ہے یزید پر لعنت نہ ہو, مجھ سے پوچھو میں کیا کہتا ہوں. فارسی زبان تھی آپ کی, تو آپ نے فارسی زبان میں ایک جملہ ارشاد فرمایا یکے لعن بر یزیدو دیگر بر مزید. یکے لعن بر یزیدو دیگر بر مزید. جی یہ دو رخا جملہ ہے خوش طبی والا. ایک معنی یہ ہوتا ہے, یہ کہتا ہے یزید پر ایک لعنت نہ بھیجو, میں پہ کہتا ہوں ڈبل پہنچے, ایک بھی پہنچے اور پھر مزید بھی پہنچے. اور چونکہ اس کا نام مزید تھا لہذا اس کو بھی شامل فرما دیا. دوسرا معنی یہ ہوتا تھا ایک بجا یزید کو تے دوجا بجا مزید کو. آگے سمجھ میں؟ تو جس کو بجے مارنا ثواب ہو اسی کو مقابل کھڑا کرو گے امام حسین کے. تو بس میں اتنا عرض کروں گا یزید تمہیں مبارک, حسین ہمیں مبارک, لیکن بڑا پار ان کا ہوگا جو حسین کے غلام ہوں گے. کیونکہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, سیدہ شباب اہل الجنہ, سیدہ شباب اہل الجنہ.
3 دفعہ پڑھا. میں نے کہا چلو کسی کو 1 دفعہ یاد ہوگا, کسی کو 2 پھیرے سے, کسی کو 3 سے یاد ہوگا. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. اتفاق سے یہ پرچی بھی اسی سلسلے میں آئی تھی, بھئی اسی مسئلے پہ بیان کریں. اور میں پتہ نہیں یہ بزرگ لگتے ہیں مجھے, بھئی ان کے تصرف سے میں چل بھی اسی پہ پڑھا ہوں. تو اب پرچی پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سارا مضمون اس میں آ گیا ہے جی. اور ہمارے حضرت کی ایک دعا ہے, جو یہ کہے کہ میں یزید کو مانتا ہوں, وہ اچھا تھا, یہ تھا, وہ تھا, امام حسین کے بارے میں غلط کلمے بولے, بحث نہ کرو, بس صرف دعا کر دو. اس کو بٹھا کر نا ہاتھ کھڑے کر دو, اس سے کہو آج دعا کر دیتے ہیں اللہ تیرا یہ حشر یزید کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.